الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اور پرسکون زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ یہ ہر پریشان اور غم زدہ دل کی پکار ہے کہ کوئی اسے ایسی راہ مل جائے، کوئی ایسی دوا مل جائے، کوئی ایسی تجویز ہو جائے، کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ اس پریشان حال دنیا میں اور ابتر زندگی میں اسے ایک سکون کی اور خوش و خرم کی زندگی مل جائے۔ مل سکتی بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کی ایک تدبیر تو دنیا والوں نے اختیار کی، جن کی تشخیص بھی غلط، تدبیر بھی غلط۔ جس کا ایک راستہ تو اہل دنیا نے، اہل عقل نے، آج کی نئی روشنی والوں نے ایک راستہ اختیار کیا، جن کی تشخیص ہی غلط تھی، تدبیر ہی غلط ہو گئی۔ انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اس کے لیے راحت کے زیادہ سے زیادہ اسباب اور وسائل اکٹھے کیے جائیں، اور مصیبت اور پریشانی کے جتنے موانع ہیں، رکاوٹ ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ راحت و آرام کے نقشے بڑے ہوں گے، اسباب زیادہ ہوں گے، اور مصیبت اور پریشانیوں کے جتنے موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، انہیں اختیار کریں گے تو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ یہ تدبیر اختیار کی۔ تو یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں، یہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ بیماری نہ آئے، بیٹا نہ مر جائے۔ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں۔ اور تشخیص بھی غلط، تدبیر تو غلط ہے اس لیے کہ تشخیص ہی غلط ہے۔ ان نادانوں نے سمجھا کہ راحت کے اسباب میں ہے، سکون کے نقشوں میں ہے، مصیبت کے اسباب میں ہے، پریشانی کے حالات میں ہے۔ تشخیص ہی غلط، تدبیر بھی غلط، اور ساری دنیا آج اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ ساری دنیا اسی کے گرد گھوم رہی ہے، چاہتی ہے خوش و خرم زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے، لیکن جس راہ پہ نکل آئے تشخیص غلط تو تدبیر بھی غلط۔ اور آج ساری دنیا میں یہ جہالت چھائی ہوئی ہے۔ آج کی ساری تعلیم بھی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اسباب و وسائل راحت کے بڑھیں گے، تمہاری زندگی میں راحت بڑھے گی،
سکون کے نقشے اچھے ہوں گے تمہاری زندگی کا سکون بڑھے گا. ساری تعلیم بھی اسی گرد ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ تشخیص ہی غلط، تدبیر بھی غلط. تشخیص غلط کہ راحت کو راحت کے اسباب میں سمجھ لیا. اب کوٹھی تو اچھی ہے، گاڑی سواری بھی ہے، فرنیچر بھی اچھا ہے، دسترخوان پہ کھانے بھی اچھے ہیں، بیٹے بیٹی بیوی شوہر ہر ایک کے پاس اپنے گھر کا سامان بہت مزے کا ہے، لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے. سکون پھر بھی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ ہم بھی اسی وبا میں بہہ رہے ہیں، اسی دوڑ میں لگے ہیں، اور اپنے بچے بچیوں کو اسی دوڑ پہ لگا رکھا ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہر درد دل اور ہر پریشان دل، ہر بے چین طبیعت کی یہ پکار ہے کہ اس پریشان دنیا میں ابتر زندگی میں خوش خرم اور پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو کیسے؟ تو ایک راہ تو آج دنیا نے اختیار کر رکھی ہے اور تدابیر کر رہی ہے. تشخیص غلط تو تدابیر بھی ناکام. انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اسباب راحت کے بڑھ جائیں، سکون کے نقشے بڑھ جائیں، اور مصیبت اور پریشانیوں کے جتنے موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، انہیں اختیار کر لیا جائے. میں نے عرض کیا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں. اور تشخیص ہی غلط ہے کہ سکون کو سکون کی چیزوں میں سمجھ لیا، راحت کو راحت کے اسباب میں سمجھ لیا. اختیار میں بھی نہیں، راحت و اسباب اختیار میں بھی نہیں، اور تشخیص بھی غلط. دوسرا راستہ، سبحان اللہ، دوسرا راستہ اللہ نے دیا ہے، پیغمبروں نے بتایا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے وہ تجویز دی ہے، وہ تدبیر اللہ کے نیک بندوں نے دی ہے، پیغمبروں نے دی ہے، وہ اللہ کے علم سے آئی ہے. وہ تدبیر کیا ہے؟ وہ تشخیص بھی صحیح ہے، تدبیر بھی ٹھیک ہے. تو اس دنیا میں اس تدبیر کے ساتھ اس پریشان حال زمانے میں، ابتر دنیا میں، قسم خدا کی خوش و خرم اور پرسکون زندگی گزاری جا سکتی. جھونپڑی والا بھی، کوٹھی والا بھی، کم راحت والا، کم اسباب راحت والا بھی، اور کثرت سے جس کے پاس اسباب راحت ہیں وہ بھی، مرد عورت سب. اگر پیغمبروں کی اس تدبیر کو اختیار کیا جائے، چاہے آپ مشرق میں رہیں، مغرب میں رہیں، پسماندہ دنیا میں رہیں یا ترقی یافتہ دنیا میں رہیں، اگر آپ نے پیغمبروں کی وہ تدبیر اختیار کی تو اس ابتر دنیا میں بھی، اس پریشان حال زندگی کے اندر بھی آپ ایک خوش خرم اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتے. اور پیغمبروں نے جو تدبیر بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ راحت کے اسباب، مصیبت کے اسباب کو اپنی حالت میں رہنے دو، ان کی زیادہ فکر نہ کرو، دل کی کیفیت بدلو.
دل کی کیفیت بدلو، اس لیے کہ راحت اور تکلیف اصل دل میں ہوتی ہے۔ راحت اور تکلیف اصل دل میں ہوتی ہے۔ کھانا اچھا لگا ہوا ہے لیکن آپ کا دل پریشان ہے، بتائیے کھانے میں مزہ آئے گا؟ اور آپ کا دل خوش ہے، آپ کو چٹنی اور روٹی کے ساتھ بھی کھانے میں مزہ آئے گا۔ تو پیغمبروں نے اللہ کے علم کا جو نور ہے اس نے ایک تدبیر دی ہے، اور وہ تدبیر یہ دی ہے کہ دل کی کیفیت بدلو، زیادہ اسباب اور وسائل کے درپے نہ ہو، ان کو اپنی حالت پہ چھوڑو، دل کی کیفیت بدلو پہلے، اور اسے یہ سمجھاؤ اس لیے کہ اصل دل ہے، راحت اور تکلیف کا دار و مدار دل ہے۔ یہ چھوٹے سے گھر میں خوش ہے نا، وہ چھوٹا سا گھر بھی جنت ہے، اور محل نما گھر اگر یہ دل وہاں پریشان ہے تو وہ گھر بھی اجڑا اجڑا سا ہے۔ میں اس سے آگے کی بات بتا رہا ہوں۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے ظالم حکمران نے جیل کے لیے آرڈر جاری کر دیا، اور اسے کئی کرندے اسے جیل میں لے کے جا رہے۔ حضرت کے چہرے پہ اطمینان، سکون، اس لیے کہ دل بہت سکون میں۔ کسی نے پوچھا حضرت جیل کا آرڈر ہوا ہے، کہا واہ واہ، میری دل کی جنت مجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ اب تو خلوت اور تنہائیوں میں اکیلے اس جنت کے مزے لوٹیں گے۔ جب دل پرسکون ہو تو ان کوٹریوں کے اندر بھی سکون ملا کرتا ہے، اور دل پریشان ہو تو محلات بھی کاٹنے کو دوڑتے ہیں، محلات بھی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ اللہ کرے بھائی ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے، جس دوڑ میں ہم لگے ہیں نا، اور جس غلط بنیاد پر اپنے بچے بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں نا، ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی زندگی کی راحت و آرام ختم کر رہے ہیں۔ تشخیص ہی غلط ہے۔ نکلے ہیں خوش و خرم زندگی گزارنے، نکلے ہیں پرسکون زندگی گزارنے، لیکن جو تدبیر اختیار کر رہے ہیں وہ تو آدمی کی زندگی کے سکون سے اور دور کر رہی ہے۔ تو پیغمبروں کا علم کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کیا کہتی ہے؟ دل کی کیفیت بدلو۔ اس لیے پیغمبر دل کی کیفیت بدلتے، اس لیے پیغمبر دل کی کیفیت بدلتے ہیں۔ اس کی کیفیت بدلو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دو کہ تمہارا کوئی رب ہے، حاکم ہے، خالق ہے، اور وہ حکیم ہے، اور وہ رحیم ہے۔ اور دل کی کیفیت بدلو کہ اس ذات کی رضا تمہارے ہاں تمہاری جان مال سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ دل کی کیفیت بدلو۔ اپنے دل میں یہ پیدا کرو، اللہ کی پہچان اور زندگی کا بلند مقصد۔ کوئی ذات ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ حکیم ہے، اور تمہاری زندگی کا مقصد اس ذات کی رضا
یہ تمہیں اتنا عزیز ہو کہ اس کی خاطر جان کی قربانی، مال کی قربانی، عزت کی قربانی سب قربان کر دو۔ اگر آپ نے اپنے دل کی یہ کیفیت بدل لی اور یہ آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی اور یہ زندگی کا اعلیٰ مقصد آپ کے دل میں اتر گیا، تو اس راہ میں جو راحت کے اسباب آ رہے ہیں یا تکلیف اور آزمائش کے اسباب آ رہے ہیں، ان سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرو، اس سے اللہ کی رضا حاصل کرو، تو قسم خدا کی پھر تکلیف میں بھی اور پھر آزمائش میں بھی آپ کو لذت آئے گی، اس لیے کہ اللہ تو راضی ہو رہا تھا۔ پھر تکلیف میں بھی، پھر آزمائش میں بھی، پھر امتحان میں بھی، کیونکہ آپ کے دل کا جو مقصد ہے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا۔ اب اس رضا کی خاطر کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، آپ کو اس میں بھی لذت آئے گی۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا کے بندے، بندہ خدا کبھی دل سے پریشان نہیں ہوتا، بندہ خدا کبھی دل سے پریشان نہیں رہتا۔ یہ ہر حال میں خوش و خرم اور پرسکون زندگی گزارتا، لیکن اس دل میں یہ کیفیت ہو نا، اس دل میں اللہ کی یہ معرفت ہو، پہچان ہو، یہ محبت ہو، یہ تعلق ہو کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حکیم ہے، وہ رحیم ہے، اور میری زندگی کا مقصد اس ذات کی رضا، ہر حال میں اس کا حکم پورا کرنا۔ اگر آپ نے اپنے دل کی یہ کیفیت بنا لی اور آپ کے بچے بچیوں کے دلوں کے اندر یہ آ گئی، قسم خدا کی اس ابتر دنیا میں، اس پریشان زندگی میں آپ ایک خوش و خرم اور پرسکون زندگی گزار سکتے۔ اور یہ میں کوئی تجربہ نہیں بتا رہا، یہ میں کوئی تجربہ نہیں بتا رہا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، کوئی حکایت نہیں سنا رہا، غلط بھی ہو سکتا ہے، نہ یہ میں آپ کو اللہ اور پیغمبروں کی بات بتا رہا ہوں، جو وہی ہے، جو سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور آج دنیا میں یہ سچائی گم ہو گئی، آج دنیا میں یہ سچائی گم ہو گئی، آج دنیا سے یہ علم گم ہو گیا، آج پیغمبروں کی یہ دعوت دنیا سے گم ہو گئی، آج دنیا میں اس سچائی کے تذکرے مٹ گئے۔ اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا، وہ مثالوں کے بادشاہ تھے۔ فرمان لگے ایک شخص بوڑھا گلی میں کچھ تلاش کر رہا، کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا اور بوڑھے سے پوچھنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے؟ کہا بیٹے ہیرا گما ہے، ہیرا تلاش کر رہا۔ اب وہ نوجوان بھی تلاش کرنے لگا، جب تلاش کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تو اس نوجوان نے پوچھا، بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہا بیٹے گما تو گھر میں، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے اس لیے یہاں تلاش کر رہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بڑی میاں کی عمر کا تقاضا ہوگا،
بڑے میاں کی عمر کا تقاضا ہوگا، عقل سٹیا گئی ہے، کیا لوجک دی، کیا فلسفہ پیش کیا کہ اندر کی چیز گمی، باہر اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ وہاں اندھیرا یہاں روشنی. بتائیے کبھی ملے گا؟ نہیں ملنا نا، ڈھونڈتے رہے نہیں ملنا. تو میرے عزیزو، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو پیغمبر نے کہا ہے، یہی تو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہی تو اللہ کا علم کہہ رہا ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا سکون اور بے چینی تو دل میں ہے، لیکن چونکہ یہاں اندھیرا بہت ہے، یہ اللہ کی معرفت سے خالی ہے، یہ اللہ کی پہچان سے خالی ہے، یہ دل زندگی کی صحیح مقصد سے محروم ہے. ہم نکلے ہیں سکون تلاش کرنے، گاڑی میں، کوٹھی میں، اسٹیٹس میں، دنیا کی چمک دمک میں. میاں تلاش کرتے رہو، تمہیں کبھی اس پریشان دنیا میں خوش و خرم پرسکون زندگی نہیں مل سکتی. اندر کی گمی چیز ہم باہر تلاش کر رہے ہیں، اسباب میں، وسائل میں، چیزوں میں. اچھا بھائی، بڑے میاں کی تو عمر سٹیا گئی تھی، بڑھاپے کا مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ کیا دھوکہ ہوا؟ تو میرے عزیزو، ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارا علم غلط ہو گیا. ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارا علم غلط ہو گیا. ہمارا علم غلط ہو گیا. ہمارا یہ علم وحی کی روشنی سے محروم ہو گیا، پیغمبر کے علم سے محروم ہو گیا. علم غلط ہو گیا. جس نے یہ سبق پڑھا دیا کہ راحت کے اسباب بڑھا لو، سکون کے نقشے اچھے کر لو، مصائب اور پریشانی کے اسباب سے دور رہو، بڑے پرسکون زندگی گزرے گی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیے نا، آسمان سے آفتیں آ رہی ہیں نا، لمحوں کے اندر کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے نا. اربوں کی تدبیریں زیرو ہو رہی ہیں نا. اختیار میں نہیں ہے. دل کی کیفیت بدلو نا، اسے سمجھاؤ اور اس کا زندگی کا مقصد بڑا بناؤ کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا ہے. تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی، آزمائش میں بھی، نعمتوں اور خوشحالی میں بھی، ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا ہے. یہ میری دل کی کیفیت بن جائے تب آپ خوش و خرم زندگی گزار سکتے، تب آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی، ان حالات میں بھی. تو پیغمبر دل کی کیفیت بدلتے ہیں، اس میں اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت. سبحان اللہ. ان دنوں میں یہ آنے والا عشرہ ذی الحجہ، یہ اللہ کی محبت اور عشق کا خاص، اس میں مظاہر ہیں خاص، اللہ کی محبت اور عشق کی خاص عبادات ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے کی، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان دنوں کی فضیلت باقی تمام دنوں سے زیادہ، ان دنوں کی عبادت کی فضیلت، اس کی عظمت، ایک رات کی عبادت عشرہ ذی الحجہ کی ایسی جیسے لیلۃ القدر کے برابر، ایک دن کا روزہ ایسا جیسے پورے سال کے روزے. عرفہ کے دن کا روزہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس ایک روزے کی بدولت اللہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے. ایک عرفہ کا روزہ.
ان دنوں کی خاص شان ہے، اور اس میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی خاص ادائیں، اللہ سے عشق کرنے والوں کے خاص اعمال. ایک بڑی عبادت اس میں قربانی کی، بڑی عبادت. سبحان اللہ. اللہ جو آج قربانی کی بنیاد ہے، آج قربانی کی جو عمل بنیاد بنی، وہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ محبت والا عمل ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر نے اپنے بچے کو اللہ کے نام پر فدا کر دیا. قربانی کہتے ہیں وہ عمل جس سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے مجھے خواب آئی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک امتحان تھا. وحی نہیں آئی، خواب آئی. پیغمبر کی خواب بھی وحی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی امتحان تھا کہ کہیں حکم ٹال نہ دے. ٹالتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کا یہ حکم، اللہ کی محبت میں کتنی بڑی آزمائش. اپنے گردن پہ چھری چلانا آسان، بچے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے. لیکن زندگی کا اعلیٰ مقصد ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا ہے. سبحان اللہ. زندگی کا اعلیٰ مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل، چاہے اس کے لیے میری جان، میری مال، میری اولاد سب قربان ہو جائے. یہ ہے اسلام کی روح، یہ ہے اسلام کی روح، یہ ہے مسلمان کی حقیقی زندگی. اللہ نے حکم دیا، اب باپ اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. بیٹے سے پوچھا، بیٹا بھی تو اسماعیل علیہ السلام کا تھا. سبحان اللہ. نہ باپ نے اللہ سے یہ پوچھا کہ اللہ اس کی حکمت، اس کی مصلحت، یہ کیسا حکم ہے. دنیا کے کسی نظام میں ایسا نہیں کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے. پلٹ کے نہیں پوچھا. اس کے پیچھے فلسفہ، لوجک، عقل میں آنے والی بات کوئی سوال نہیں. اور بیٹا بھی پھر اسماعیل علیہ السلام، اس نے بھی ابا سے نہیں پوچھا ابا میرا قصور کیا ہے، میرا کیا قصور ہے اس بچپن میں کہ آپ میری جان لینے کے در پہ ہیں. یہ کیسا اللہ کا حکم ہے. سبحان. کہنا آسان ہے میرے عزیزو، کہنا آسان. بیٹا بھی تو اسماعیل علیہ السلام ہے. کہنے لگے ابا جان افعل ما تؤمر والوں میں پائیں گے. میں چیخوں گا، چلاؤں گا نہیں، میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا. میں بھی اللہ کے اس حکم کے سامنے سر خم تسلیم، گردن جھکا دی. اللہ تعالیٰ نے ان پیاری اداؤں کو اتنا خوبصورت بیان کیا قرآن میں. فرمایا فلما اسلما، باپ بیٹے دونوں جھک گئے. اور الفاظ ایسے استعمال کیے اس جھکنے کے لیے جو الفاظ مسلمان میں شامل ہیں. مسلمان کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں. تو مسلمان اصل ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے حکم پر ہر حال میں جھک جائے. اللہ تیرا حکم ہے تیار، تیری رضا اس میں ہے حاضر، آپ نے یہ قربانی مانگی ہے پیش. فلما اسلما،
باپ بیٹے دونوں نے گردن جھکا لی، سر خم تسلیم، جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑے، کہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ شفقت پدری، بیٹی کی محبت کہیں رکاوٹ نہ بنے، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ یہ دل کی کیفیت ہو، یہ دل کی کیفیت ہو، یقین جانیے اگر یہ دل کی کیفیت بن گئی تو اس پرفتن دنیا میں بھی آپ ایک پرسکون اور خوش و خرم زندگی گزار سکتے کہ میری زندگی کا مقصد اعلیٰ اللہ کی رضا ہے، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، لیکن دونوں باپ بیٹے اللہ کے اس حکم کے لیے تیار ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ آپ ان کے گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، جب آنکھیں کھولتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل ایک طرف بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں اور دمبا سامنے ذبح ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا تم نے اپنی خواب سچ کر دکھائی، پھر ہم نے اپنی قدرت دکھائی۔ تم نے اپنی خواب سچ کر دکھائی، پھر آگے ہم نے اپنی قدرت دکھائی۔ قربانی کی عمل کی یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ گوئے کہ قربانی کی روح یہی ہے، قربانی کی روح یہی ہے، یہی احساس، یہی علم، اسی چیز کا خیال دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی خاطر ہر چیز قربان، اللہ کے حکم پہ ہر چیز قربان۔ میں عرض کر رہا ہوں بیٹے کی قربانی اپنی ذات سے بھی بڑی قربانی۔ اپنے اوپر گردن پہ چھری چلانا آسان، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے مشکل۔ یہ مسلمانی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ پیغمبروں کی تدبیر ہے کہ اس پرفتن دنیا میں، پریشان حال دنیا میں، ابتر زندگی میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنی دل کی کیفیت بدلنی ہو۔ اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کہ خالق ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، اور تمہارے دل میں زندگی کا اعلیٰ مقصد کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا، پھر اس راہ میں آنے والی تکلیف، آنے والی آزمائش، اس میں بھی آپ کو لذت آئے گی، اس میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ تو اگلا اتوار میں، چونکہ عید الاضحیٰ کا سے پہلے ایک اتوار ہے، پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے، تو ان دونوں میں بیان نہیں ہوگا، تو میں اسی عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس کی چند اعمال ہیں، خاص اعمال، کہ جیسے یہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کٹوائیں، اس لیے کہ اس موسم میں اطراف عالم سے مسلمان
بیت اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کی وردی پہن کے آ رہے ہوتے ہیں اور خاص شرائط کے ساتھ پہن رہے ہوتے ہیں کہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو، خوشبو نہ ہو، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ تو فرمایا اطراف عالم میں رہنے والے مسلمان جو وہاں تک نہیں پہنچ پائے، اللہ کی رحمت جو وہاں برس رہی ہے، وہ کیوں محروم ہو؟ وہ کیوں محروم ہو؟ ان سے تھوڑی سی شباہت اختیار کر لیں تاکہ وہاں برسنے والی رحمت سے یہ بھی محروم نہ ہو۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کا ایک عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ان دنوں میں کچھ نہ کچھ عبادت میں اضافہ ہو، اس لیے کہ دن کا روزہ بڑی فضیلت کی چیز، رات کی عبادت بڑی فضیلت کی چیز، تو کچھ نہ کچھ عبادت میں اضافہ ہو۔ رمضان کے بعد عبادت کے لحاظ سے سب سے فضیلت کے دن یہ عشرہ ذی الحجہ، تو اپنی عبادت کا ذوق شوق دکھائیں، اللہ سے محبت کا، تعلق کا منظر دکھائیں زندگی میں، قدردانوں میں شامل ہو، نہ قدری کرنے والوں میں میری اور آپ کا نام نہ ہو، قدردانوں میں نظر آئیں۔ تو کچھ عبادات میں اضافہ ہو، پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، کچھ حصہ، ہر روز روزہ نہیں رکھ سکتے، عرفہ کا دن کا روزہ رکھ لیں، ایک دن کا روزہ رکھ لیں، کچھ نہ کچھ اضافہ ہو عبادت میں۔ پھر تیسرا عمل ان دنوں میں عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ عام طور پہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے، اکیلے نماز پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، اس کا اہتمام ہو، یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنی ایسی مسجد میں آواز بلند ہو کہ مسجد گونجے اور اسلام کی شوکت کا اظہار ہو، بآواز بلند ہو۔ ہاں عورتیں ایک مرتبہ پڑھیں لیکن آہستہ آواز، وہ بھی اس کا اہتمام کریں، آہستہ آواز۔ تو میں نے عرض کیا کہ حجات کے ساتھ شباہت اختیار کی جائے، ان دنوں کی رات اور دن کی عبادت میں کچھ اضافہ ہو، خاص طور پہ عرفہ کا روزہ، تکبیرات تشریق، اور چوتھی چیز قربانی۔ قربانی اصل روح تو، اور اس قربانی کو اس روح کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حکم ہے گائیں بیل بکرا دمبا ذبح کر رہے، لیکن اگر آپ کی رضا، آپ کی چاہت، آپ کا حکم ہو، ہم اپنی جان، اپنی عزت، اپنی اولاد سب تیری رضا کے لیے قربان کر سکتے۔ روح تو یہی ہو۔ اور ایسے موقع پہ عزم کریں کہ ہر وہ حرام خواہش، ہر وہ ناجائز خواہش جو میری زندگی میں ہے، اس کو بھی اللہ کے خاطر قربان کروں، اس کو بھی چھوڑ دوں۔ کثرت سے قربانی کرنی چاہیے۔ جن کو اللہ رب العزت نے حیثیت عطا فرمائی ہے، ایک تو اپنی ذات سے قربانی تو فرض ہے، واجب ہے، لیکن اگر نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں اولاد کی طرف جو نابالغ ہے، والدین جو جا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اللہ نے حیثیت دی ہے تو پیارے نبی کی طرف سے قربانی کریں۔ نفلی عبادت جتنی زیادہ کر سکتے ہیں کرنی چاہیے،
اس لیے کہ یہ وہ فضیلت ہے عبادت، ایسی عبادت فضیلت والی ہے جو پورے سال نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کسی اور دن کریں گے صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن جو قربانی کا اجر ہے، ہر بال پہ ایک نیکی اور خون گرتے ہی بخشش کے فیصلے، یہ جو عظیم اجر و ثواب ہے وہ صرف ان 3 دنوں میں حاصل ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حیثیت عطا فرمائی ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، تو قربانی کثرت سے کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نام و نمود نہیں، نمائش نہیں، دکھلاوا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس ذات کو راضی کرنا۔ اچھا جانور کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ وہ ذات کو خوش کروں، اس ذات کو راضی کرنے کے لیے قربانی ہو، اور اس قربانی کے روح کا استحضار ہو کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ پھر ان دنوں کی خاص عبادت حج ہے، اور اس حج کے عبادت میں دین سمجھایا جا رہا، دین کی حقیقت سمجھائی جا رہی کہ کسی جگہ پر کچھ نہیں رکھا، نہ کسی مقام پر، نہ کسی چیز میں، جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اب عرفہ ہے، پورا سال وہ میدان باقی ہے، وہاں جبل رحمت بھی ہے، پورا سال موجود ہے، لیکن آپ وہاں جائیں بیٹھیں کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن عرفہ کا دن وہاں ٹھہرنا وہ ایسی عظیم عبادت ہے۔ اب وہ عبادت کیوں بنی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ 359 دنوں میں آپ اس میدان میں بیٹھیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی برکت نہیں۔ اس پہاڑی پہ چڑھیں، کچھ نہیں، لیکن اس ایک دن میں اتنی فضیلت ہے۔ فرمایا یہاں آنے والے کی بخشش ہے، صرف اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جو یہ کہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوئی یا نہیں، باقی سب کی بخشش ہوتی، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ مینا میں پتھر کھڑا ہے جسے جمرات کہتے ہیں، اور لوگ اس پہ کنکر برسا رہے ہوتے، کنکر برسا رہے ہوتے، پتھر کو پتھر مار رہے ہیں۔ عقل میں آتی ہے اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ لاکھوں لوگ اس پتھر کو پتھر مار رہے ہیں۔ سمجھائی بات؟ یہ عبادت بن گئی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا۔ جب بھی کسی چیز میں فضیلت آتی ہے، دین بنتا ہے، جب اس میں اللہ کا حکم آ جائے، جب اس میں شریعت کا طریقہ آ جائے۔ یہی تو بات ہے۔ بدعت اور دین میں، بدعت اور سنت میں یہی تو فرق ہے، بدعت اور شریعت میں یہی تو فرق ہے۔ بدعت آدمی اپنی چاہت سے کرتا ہے اور اسے بڑا خوبصورت سمجھتا ہے، اور شریعت اور نیکی وہ ہوتی ہے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ اب مغرب کی 3 رکعتیں، کوئی اسے 4 پڑھ لے، اب چوتھی رکعت میں اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا، رکوع بڑھا دیا، قیام بڑھا دیا، درود بڑھا دیا، ذکر بڑھا دیا، لیکن سب کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ شریعت کا نہیں، اس میں اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا، اس میں اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا۔ تو حج کے اس عمل میں دین سمجھایا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ لیکن 8ویں تاریخ کو حجاج کو کہا جاتا ہے آپ نے نماز مکہ میں نہیں پڑھنی، مسجد حرام میں نہیں پڑھنی، جنگل میں پڑھنی، مینا میں۔ اب کوئی کہے میں 1 لاکھ رکعتیں کیوں چھوڑوں؟
میں تو 5 نمازیں یہیں پڑھوں گا، تو شاید اس کو اس نماز کا ثواب بھی نہ ملے۔ آج فضیلت اس میدان میں ہے اور اس میدان میں کوئی عمل نہیں سوائے 5 نمازوں کے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور کوئی عمل نہیں۔ لیکن آج کے دن اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس میدان میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اس حاجی کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت نہیں، میدان میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ تو دین سمجھایا جا رہا کہ دین اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام، دین اللہ کے حکم کی اتباع کا نام ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہ دین بن جائے گی، وہ نیکی بن جائے گی، وہ عبادت ہو جائے گی، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میدان ہی کیوں نہ ہو۔ وہی مزدلفہ کی رات ہمیشہ سے مزدلفہ رہتا ہے، لیکن فضیلت اس رات میں ہے جب 9ویں سے آپ واپس آ رہے ہیں۔ اس رات کا وہاں سونا بھی عبادت نہیں، جاگنا نہیں، سونا بھی عبادت۔ اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم آ گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو دن ہیں، عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ دن آ رہے ہیں، یہ بڑی فضیلت کے دن ہیں، اور ان دنوں میں آدمی اللہ سے تعلق بڑھائے، اللہ سے محبت بڑھائے، اور اپنی دل کی کیفیت بدلے، اپنی دل کی کیفیت بدلے کہ اللہ کی خاطر میری زندگی کا مقصد اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنا۔ اگر آپ نے اپنی دل کی یہ کیفیت بدل لی، یقین جانیے آپ ہر حال میں مطمئن رہے، ورنہ آج دنیا میں سکون نہیں ملتا، ورنہ آج دنیا میں چین نہیں، کسی کے پاس نہیں، نہ ترقی یافتہ دنیا میں، نہ خوشحال دنیا میں، نہ کروڑ پتی ارب پتی دنیا میں، کہیں نہیں۔ اس لیے کہ ان کے پاس تدبیر بھی غلط، ان کی تشخیص بھی غلط، ان کے پاس وہ پیغمبروں کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے پیغمبروں کا علم دیا ہے، اپنا علم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے کہ جب اس دل کی کیفیت بدلے گی، اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی، اور اس دل کی یہ چاہت بن جائے گی کہ میری زندگی کا مقصد ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا ہے، تو یہ دل ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بندہ خدا ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، وہ کبھی دل کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اپنی بندگی اور اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو آنے والا اتوار چونکہ عید سے پہلے کا آخری اتوار ہے، تو اس میں بھی بیان نہیں ہوگا، اور پھر دوسرا اتوار غالباً عید الاضحیٰ کا اتوار ہے، اس میں بھی بیان نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو اتوار آئے گا اس میں بیان ہوگا۔ تو 2 آنے والے اتواروں میں بیان نہیں ہوگا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں دل کی کیفیت میں اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی کامل معرفت نصیب فرما، ہر حال میں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنی رضا اور اپنی فرما برداری ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچے بچیوں کو نیکیوں کا شوق نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، بری زندگی سے، بری موت سے، برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہر خواہش میں اپنی چاہت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے غلط جذبات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، غلط خواہشات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے مولا کریم، ہر قسم کی غلط زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا مولا کریم، ہماری خلوتیں، تنہائیاں، جلوتیں ہر حال میں اے مولا اپنی فرما برداری والی عطا فرما، تقوی والی عطا فرما، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، احسان شناسی نصیب فرما۔ مولا کریم، نہ شکری سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، نہ شکری سے محفوظ فرما، تے اپنی نعمتوں میں نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا کی آسانیاں آخرت کی آسانی کا ذریعہ بنا، دنیا کی خوشحالی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنا، غفلتوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو ہر قسم کے زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، ہر قسم کے طوفانوں سے، اے مولا کریم، ہواؤں کی شدت سے، جسے کہیں کہ ہر قسم کی مصیبتوں سے اے مولا کریم اپنی رحمت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے باران رحمت عطا فرما، رحمت کی بارشیں عطا فرما، زحمت کی موسم سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، رحمت کی بارشیں عطا فرما، زحمت کے موسموں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے زمینی آسمانی اے مولا کریم آفات سے حفاظت فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں ایمان اسلام کا بول بالا فرما۔ اے مولا کریم، جو یہاں دین دشمن، ملک دشمن ہیں، ان کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ مولا کریم، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، اور تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، جو مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی کو فروغ دے رہے اور بے دینی کو فروغ دے رہے، اور مسلمانوں میں وطنیت، عصبیت، لسانیت کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں اخوت اسلامی کی نعمت عطا فرما، اسلامی اخوت اور بھائی چارہ عام فرما۔ مولا کریم، مسلمانوں کو زبانوں کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر اے مولا کریم نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما،
اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا کریم دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی قربانیوں کے بدولت ہمیں بھی دینی ایمانی غیرت نصیب فرما، دینی ایمانی حمیت عطا فرما، مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کی قربانیوں کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ مولا کریم ان کے لیے آسانی کی شکلیں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اس سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا یا ارحم الراحمین۔ اہل اسلام کو باہمی ایک دوسرے کا مددگار بنا، معاون بنا، ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا